میری والدہ ہمیں بچپن سے نا نانا با کے دیے ہوئے کچھ وظائف بتایا کرتی تھی. اتنا جو آیت الکرسی کا حفاظت کا وظیفہ نا نظر لگ جائے کسی کو، وہ حافظ محمد گوندلوی صاحب ان کو 313 مرتبہ آیت الکرسی بیان کیا کرتے. تو آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی 313 جو عدد ہے، بنیادی طور پہ یہ جو عدد ہوتا ہے نا یہ کثرت کے لیے ہے کہ کم از کم بندہ اتنا پڑھ لے، کم از کم اتنا پڑھ لے، کیونکہ 100 کا عدد تو حدیث سے ملتا ہے نا. تو 313 آپ کو پتا ہے 313 رسول آئے، 313 پیغمبر آئے، طالوت کے لشکر کا جو واقعہ 313 تھے، بدر کے تعداد 313 تھی. تو اس وجہ سے یہ کوئی عدد متبرک ہونا یا عدد اس کو نامزد کرنے کی بات نہیں ہے، یہ کثرت کی وجہ سے ہے کہ اگر انسان کسی مصیبت میں ہو. تو میں بھی وہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ 313 کا بتایا کرتے تھے، اس لیے یہ بھی کیا کرتے ہیں کثرت کی وجہ سے. اسی طرح انہوں نے ایک وظیفہ جو بے اولادوں کے لیے بیان کیا ہوا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی طرح ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24 کا وظیفہ، یہ جس کی شادی نہیں نہ ہوتی، آپ کو پتہ ہے یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے، موسیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے تھے؟ روٹی. تو اللہ تعالیٰ نے روٹی پکانے والی بھی دے دی. تو یہاں سے وہ شادی جن کی بیاہ لیٹ ہو رہے ہوں، یہ چند وظائف ہیں. ٹھیک ہے، میری والدہ کہا کرتی تھی کہ حافظ محمد گوندلوی صاحب یعنی ان کے والد صاحب ان کو کہا کرتے تھے کہ میرے پاس اسم اعظم کا ایک وظیفہ ہے. تو میری والدہ نے ہم سب بچوں کو نا یہ وظیفہ ہے، ابتسام بھائی کو، اور پھر ابتسام بھائی نے اپنے دوستوں کو، میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام. کہا کرتے تھے اس میں نا اسم اعظم ضرور موجود ہے. تو 313 مرتبہ یہ پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے وہ لازماً اسی وقت قبول ہوتی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے دعا کے جتنے بھی نتائج ہیں تو 3 نتائج ہوتے ہیں، وہ ہر دعا اس نتیجے پہ پہنچے بغیر نہیں رہتی، یا فوری قبول ہو جاتی ہے یا آنے والا حادثہ ٹل جاتا ہے یا ذخیرہ آخرت ہوگی. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوری قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے یہ وہ وظیفہ بتایا کرتے تھے. اور میں آپ کو حیران کن ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست سے ان کی والدہ کو کینسر تھا، انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے خود اپنے بارے میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے سفر حجاز میں کہ گردے کی پتھری والا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت میں نے یہ وظیفہ کیا اور اس سے. اور میری والدہ بھی اکثر بیماریوں کے موقع کے اوپر نا یہ وظیفہ کہا کرتی تھی. اور جو ہماری فیملی کے اندر دوسری بات ہے، بہت سے واقعات میری والدہ نے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے جنات کے حوالے سے زبان زد عام ہمارے کہ وہ ان کے پاس جنات کے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے شاگرد. تو ایک دو مرتبہ حافظ صاحب نے کہا کہ اچانک آ جاتے ہیں تو آپ کھٹکا کے آیا کریں، اور یہ کوئی آداب کے خلاف ہے. تو بندہ کی نشست ہوتی ہے، بندہ سویا. اس طرح کی والدہ نے باتیں بتائیں تو پھر نا وہ کھٹکا کے آنا شروع ہو گئے. اور ان کو کہتے تھے کہ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ تو مجھے یہ بتا کے جایا کرو کہ تم یہاں سے چلے گئے ہو، نشانی ہو یہ ایگزیکٹلی یہ لفظ. تو میں یہ بات کہنا تھا چاہتا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہو رہی. تو نشانی وہ پھر جوتے باہر رکھ کے ان کو ہلا کے جایا کرتے تھے. تو حافظ صاحب کے شاگرد بھی تھے جنات میں سے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، ان کے شاگرد مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ابھی حیات ہیں اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کا جنات کے اوپر ایسا روب اور دبدبہ تھا کہ ان کے شاگرد کسی کو اگر جن اسیب ہو جاتا تھا نا، ادھر جا کے صرف یہ کہتا تھا نا کہ حافظ محمد گوندلوی نے بھیجا ہے تو جن چلا جاتا ہے. جیسے امام احمد ابن حنبل کا بھی مشہور واقعہ ہے، ان کے اتنا وہ تقوی میں مضبوط ہے. اور پھر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا جو ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ نا بڑا سرکش جن تھا ایک عورت کے اوپر، اور وہ نکل نہیں تھا رہا. بہت سے انہوں نے ارد گرد سے علاج کرائے تو بالآخر ان کو پتہ لگا کہ یہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی جنات نکل جاتے ہیں. تو وہ آئے، حافظ صاحب نے اس عورت کا جن وغیرہ نکالنے کی کوشش کی تو جن نکلا نہیں. تو یہ والدہ نے واقعہ بتایا کہ یہ تقوی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے عمل کے اندر. وہ یہ ہوا کہ حافظ صاحب نے نا جب نانا نکلا تو حافظ صاحب کے دل کو چوٹ لگی کہ کیا آج میرے وظائف رہ گئے ہیں یا کیا ایسی بات. تو حافظ صاحب نے نا اس عورت کو کہا اپنا پردہ مزید درست کر. تو میری والدہ بیان کرتی ہیں اس کے نا پردے میں یہ علت تھی کہ چند بال باہر آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ حالت غیر میں تھی، جنات میں تھی. تو حافظ صاحب نے ان کو کہا اپنا پردہ درست کریں. تو کہتے ہیں جیسی عورت نے پورا چادر لی نا تو جن کہتا ہے میں جا رہا ہوں. جو جنات اور اسیب وغیرہ ہوتے ہیں یہ انسان کی اپنی کئی دفعہ ضروری نہیں لیکن اپنی بد عملیوں کی وجہ سے بھی کمیوں کی وجہ سے داخل ہو جاتے ہیں. تو حافظ صاحب کا آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ کے اندر ایک خاص مقام و مرتبہ.